آپ دیکھ رہے ہیں آئی اے کے نیوز۔ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں آئی اے کے نیوز پر شروع کیے گئے پروگرام الیکشن 2022 میں میزبان عمران ایوب کے ساتھ موجود ہیں میونسپل کارپوریشن کی وارڈ نمبر 5 سے کونسلر کے امیدوار سردار سعید خان۔ آئی اے کے نیوز کے پروگرام الیکشن 2022 میں عمران ایوب آپ کے سامنے حاضر۔ آج ہمارے ساتھ ہیں سردار محمد سعید خان، جو بتائیں گے کہ یہ کس وارڈ سے اور کیوں الیکشن میں اترے ہیں۔ یہ بلدیاتی انتخابات اس وقت 31 سال کے بعد ہونے جا رہے ہیں۔ ہر کارکن میں، ہر عوام کے ہر فرد میں بھی بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے، جوش و خروش دیدنی ہے۔ اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے سردار سعید صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اس سٹیج پہ آئی اے کے نیوز میں، شکریہ اور ہمارے اس پروگرام الیکشن 2022 میں آپ آئے، اس کے لیے موسٹ ویلکم۔ اور یہ بتائیے گا سر کہ ایک تو آپ اپنا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتائیے گا، اور اپنے اس اپنے وارڈ کے حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سا۔ بہت شکریہ سردار عمران ایوب خان صاحب۔ میں آئی اے کے نیوز کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کی وساطت سے اپنی جو میری ایک رائے ہے، میرا ایک موقف ہے، وہ میں اپنے لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ جی بنیادی طور پہ میرا تعارف یہ ہے کہ سردار محمد سعید خان نام ہے میرا، متی المرا لوہر وارڈ نمبر جو 5 ہے ہماری میونسپل کارپوریشن کی وارڈ نمبر 5 سے تعلق ہے میرا۔ جی جی۔ تو بیک گراؤنڈ میری یہ ہے کہ میری فیملی ایک ویسے سیاسی گھرانہ ہے، اور سیاسی گھرانے سے تعلق ہے میرا۔ میں خود بھی ایک عرصہ سے پالیٹکس میں بڑا ایکٹیو رول ادا کیا، الحمدللہ آج بھی تقریباً اسی پوزیشن میں۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ نے میرا تعارف پوچھا، ایجوکیشن ہے میری، میں لا گریجویٹ ہوں۔ ماشاءاللہ، تو یہ میرا موقع ہے۔ زبردست سعید صاحب، آپ لا گریجویٹ ہیں، الحمدللہ۔ آپ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے والد صاحب سے لے کے آپ کے بڑے بھائیوں تک اور آگے جو آپ کی پوری فیملی ہے، سارے لوگ سیاست کے میدان میں موجود ہیں اس وقت۔ آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں کہ آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں کیوں اترے، کسی پارٹی کا ٹکٹ کیوں لیا، جبکہ آپ پاور پالیٹکس میں آپ اور آپ کی ساری فیملی موجود ہے؟ بہت شکریہ عمران بھائی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم چونکہ ہماری پارٹی ہماری جو فیملی ہے، ایک عرصہ سے ایک پارٹی سے منسلک رہی ہے، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے پوری فیملی تقریباً وابستہ رہی ہے۔ دیگر جماعتوں سے بھی میرے لوگ وابستہ ہیں، میری فیملی کے لوگ۔ جی جی۔ ہم بھی رہے ہیں 87 سے لے کے، میں کنٹینیو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کی، میں نے 2011 تک بہت ایکٹیو پالیٹکس کی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس سے قبل کا جو صورتحال تھی وہ یہ تھی عمران صاحب کہ آج سے 10-15 سال پیچھے چل جائیں آپ، تو پالیٹکس جو تھی وہ ایک نظریاتی پالیٹکس تھی۔ اور میں نے ایک انٹرویو اور دیا، اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہم جب سیاست میں آئے تھے، ہم اسٹوڈنٹس تھے اس وقت، تو اس وقت بڑی پیک پہ تھی پالیٹکس، نظریاتی پالیٹکس۔ اور نظریاتی پالیٹکس کے حوالے سے ہم نے جو ہے نا وہ پاکستان پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں اپنی شمولیت اختیار کی، کیونکہ ہمارے بڑے بھی تھے، آپ کو پتہ ہے سردار آزاد محروم ہماری فیملی سے ہمارے کزن تھے، تو ان کا دست شفقت تھا ہمارے اوپر، اور پھر ہمارے لوگ تھے جن کی وجہ سے ہم اس جماعت سے وابستہ رہے۔ اب ہوا یہ کہ کافی عرصے تک میں 87 میں نے پالیٹکس شروع کی، تو 87 کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس وقت میں 87 میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کے بعد تھرڈ ایئر فورتھ ایئر میں گیا، جب 90 میں گیا میں، تو پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن ڈگری کالج راولاکوٹ یونٹ کا میں پریزیڈنٹ منتخب ہوا۔ محروم اللہ جنت نصیب کرے، میں اگر آپ کی تعزیت سے یہ بھی وہ گوشگزار کر دوں تو مرحوم سید چغتائی صاحب جو تھے وہ میرے کلاس فیلو تھے، وہ بھی پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں اس وقت ان کا تعلق تھا۔ تو میں نے ان آپس میں، وہ بھی چونکہ امیدوار تھے پریزیڈنٹ کے، میں بھی تھا، ہمارے الیکشن ہوئے، تو الحمدللہ
میں نے اس میں اچھی اکثریت میں نے ون کر کے اسٹوڈنٹس وہ یونٹ تھا اس کا میں وہ بنا. اس کے بعد یہ ہوا جو آپ کا کوشچن ہے, تو اس کے بعد کنٹینیو ہم نظریاتی پالیٹکس کرتے رہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے وہ نظریاتی پالیٹکس رہی نہیں. اس وقت اب جب نظریاتی پالیٹکس نہیں رہی تو میں نے یہ کیا کہ میں نے تھوڑا اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا. مطلب چونکہ ہم نظریاتی لوگ ہیں, اب نظریات والے بندے کو آپ کسی ایک ٹریک پہ چلانا چاہیں وہ نہیں چل سکتا. یقیناً میں بھی نہیں چل سکتا تھا. میری پارٹی کے اندر جب پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایسے لوگوں کی انٹرفیرنس ہوئی جو کہ نظریات کے اوپر ورک نہیں کر رہے تھے. اب جب نظریات کے اوپر ورک نہیں کر رہے تھے تو پھر ہمیں عجیب سا لگ رہا تھا. وہ پیک اینڈ چوز کر رہے تھے, اپنا بندہ کون سا ہے, اپنا فلاں کون سا ہے, فلاں جگہ پہ میرا بندہ نہیں ہوتا. پارٹیوں میں پارٹی کے نظریاتی لوگ اس وجہ سے میں نے جو ہے نا دوسرے نیوٹرل جب ہو گیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جب یہ آپ نے چونکہ کوشچن آپ کا یہ ہے کہ آزاد کیوں کیا, نیوٹرل ہو گیا تو پھر جو میرے چاہنے والے لوگ تھے متیال مرا کے اندر, مطلب جن سے میں ان لنک رہا ہوں ہیر حوالے سے, سیاسی حوالے سے, سماجی حوالے سے, جس بھی حوالے سے, تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ الیکشن میں آئیں. تو پھر میں نے کہا میں آزاد حیثیت میں, انہوں نے سب نے کہا, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا, مسلم کانفرنس کے جو لوگ ہیں ان کے امیدوار تو نہیں ہیں, اور دیگر بھی جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر آزاد حیثیت میں آئیں گے تو اس حیثیت میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, اور آپ اس سپورٹ کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر انداز میں ڈیلیور کر سکتے ہیں. یعنی آزاد حیثیت میں آنے کی مین وجہ یہ ہے کہ دوسری جماعتوں کے کارکنان کی بھی آپ کو سپورٹ حاصل ہے. جی سر, جی بالکل, بہت اچھی بات سر. اس میں بالکل ٹھیک ہے, آپ آزاد حیثیت میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے مقابلے میں کتنے لوگ ہیں یہاں پہ, اور ان کی کیا پوزیشن ہے اور آپ کی اپنی کیا پوزیشن, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میرے مقابلے میں ہم ویسے لاہور متیال مرا سے 6 لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اب اس میں اپنی پوزیشن کے بارے میں تو ہر آدمی کہتا ہے کہ بہتر ہے, میں بھی یقیناً یہی کہوں گا کہ بہتر ہے. الحمدللہ بہت بہتر ہے, بہت بہتر. میں انشاءاللہ میرے اللہ نے اگر چاہا تو میں الیکشن ون کروں گا. بہت اچھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ, کیونکہ یہ الیکشن لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہے, جی سر, اور لوکل محلے کی سطح پہ, اپنے وارڈ کی سطح پہ کام کروانے اور کرنے, اور یہاں کے لوگوں کے دکھ درد میں آپ نے شریک ہونا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ کیا آپ کے اس میں ایک فریم میں آتے ہیں کہ کیا مسائل زیادہ ہیں جن پہ آپ نے پہلے سے نظر رکھی ہوئی ہے اور جو کام آپ نے فوری کی بنیاد پہ کرنے ہیں؟ مسائل کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں کہ آپ کو پتا ہے کہ 31 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں, بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں. اس سے پہلے جو سارے اختیارات تھے وہ ایم ایل ایز کے پاس تھے. تو ایم ایل ایز جو تھے ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ وہی والی بات کہ وہ پیک اینڈ چوز والی بات تھی, جہاں پہ آپ اپنا کارکن ہے وہاں پہ اسکیمز دے دی, وہاں پہ روڈ دے دی, وہاں پہ پانی دے دیا. اب اس وجہ سے یہ ہوا کہ جو عام غریب عوام ہے وہ مسائل کا شکار ہے, ان کے جو معاملات ہیں, ان کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. کیونکہ ایک بندہ فرض کرتے کسی ایم ایل اے سے ان لنک ہے تو یقیناً وہ لوگ, انہیں تو یہ چاہیے کہ امپارشلی جو ہے علاقے کے مسائل حل ہونے چاہیے, لیکن وہ نہیں ہوا. اپنے لوگوں کو جو اپنے آپ کے ویل وشر ہیں, ایم ایل ایز کے ویل وشر ہیں, ان لوگوں کو جو ہے نا وہ مطلب انفرادیت رہی, اب اجتماعیت کا کوئی وہ نہیں رہا. تو 31 سال کے بعد دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ گراس روٹ لیول پہ تو اختیارات آئے نہیں ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے جو کانسلر صاحبان تھے وہ بھی نہیں منتخب ہوئے, تو کوئی ظاہر ہے اس طرح بات کرنے والا نہیں تھا. اب یہ ہے کہ اس وقت جب 31 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اگر, تو میرے جو وارڈ کے مسائل ہیں, کیونکہ دیکھیں نا ایک جو کانسلر ہوتا ہے اصولی طور پہ اس کو ایم ایل اے کی سطح کی بات نہیں کرنی چاہیے, اس کو تو اپنی وارڈ کی سطح کی بات کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی وارڈ سے الیکٹ ہوا ہوتا ہے. اب میں چونکہ ایم ایل اے کی سطح کی تو بات نہ کر سکتا ہوں, نہ کرنی چاہیے مجھے, چونکہ اپنی لمٹ کے اندر بندے کو رہ کے بات کرنی چاہیے. اس میں یہ ہے عمران صاحب کہ میری جو وارڈ کے مسائل ہیں ان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, آپ کو بھی پتا ہے, آپ چونکہ یہاں کے ویل نوئنگ ہیں, تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو یہ بس ٹرمینل بنا تھا, آپ کو پتا پورے راولہ کوٹ کے لیے ایک بس ٹرمینل بنا تھا, یہ جو ہمارا یہ 2005 کا زلزلہ ہوا اس کے بعد بنا, اور جس جگہ میں بنا وہاں پہ لوگوں نے قربانیاں دی, اپنے مکان چھوڑے, اپنی زمینیں چھوڑی, کاسٹلی زمینیں چھوڑی, دوسری جگہ میں شفٹ ہوئے. کیوں شفٹ ہوئے؟ اس وجہ کہ یہاں پہ ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے, اور جب بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے سوری,
بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے تو اس بڑے پروجیکٹ کی وجہ سے ہمیں کیا ہوگا کہ یہاں پہ ایک بزنس ایکٹیویٹی ہوگی. بزنس ایکٹیویٹی کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارے لوگوں میں سورس آف انکم ڈیولپ ہوں گے, سورس آف انکم مہیا ہوں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سیاست کی نظر ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سب لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر نظر رکھیں. اور میری پہلی ترجیح میں یہ ہوگا کہ میں کوشش کروں گا کہ ہمارے بس ٹرمینل کو پراپر طریقے سے ایکٹیویٹ کیا جائے. دوسرے آپ نے مثال کے حوالے سے بات کی. دوسرا ہمارا چونکہ پہلے کلر وارڈ تھی ہماری, وہ آؤٹ آف ٹاؤن تھی, اب اس وقت جو ہے نا وہ ٹاؤن کے اندر آ گئی ہے. وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں پسماندہ لوگ ہیں, ان کے مسائل ہیں. ان کے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ روڈ کا مسئلہ ہے. اب وہ جو روڈ کا مسئلہ ہے میری دوسری جو ترجیح ہوگی کہ کلر کے لوگوں کو اینڈ تک میٹل روڈ جو ہے نا اس کے لیے جو میں اسٹرگل کر سکتا ہوں وہ میں کروں. ان کے پانی کے مسائل ہیں, دیگر ان کے راستوں کے مسائل ہیں. اور پھر اس سے ہٹ کے چونکہ آپ نے میری وارڈ کے مسائل کی بات کی تو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگوں کے, آپ کو پتہ ہے جو وارڈ کا بندہ ہوتا ہے نا اس کو امپارشلی کوئی معاملات حل کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ جی فلاں گروپ ہے تو اس میں میری کل سپورٹ ہو جائے گی تو میں اس کی فیور دوں. امپارشلی اللہ کے نزدیک جب آپ بات کریں گے انصاف کے اوپر مبنی, اگر کوئی فیصلے میں فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ میرے خیال میں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے ٹھیک ہوگا. اور میری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے جو دیگر مسائل ہیں, کئی جگہ پہ لنک نہیں مل رہا, کئی جگہ پہ روڈ نہیں جا رہی, کئی جگہ پہ اور دیگر ایک اور مسئلہ ہے ہمارا, یہ آپ کو پتا ہے کہ جو یہ ان کا مسئلہ ہے جو ذبح خانے کا, ہاں دیکھیں نا آپ ذبح خانے کا مسئلہ ہے وہ ہمارے لیے خاصا پرابلم بنا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ماحولیات کتنی بڑی, ابھی ہمارے لوگوں کو کتنی بڑی بیماریاں پھیل رہی ہیں. اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ وہ پراپر طریقے سے جس جگہ میں اس کا ڈسپوز آف ہے وہاں پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اس گاؤں کو جس طرح لوگ کہتے بھی ہیں اور انفیکٹ بات بھی صحیح کر رہے ہیں ہمارے لوگ کہ یہ کچرا کو نہیں بنا ہوا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہاں پہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, یہاں پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو اس لیے ایسے معاملات میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے لوگوں کی جو بھی خدمت ہو سکی, جو ترجیح بنیادوں پہ مسائل ہو سکے. اچھا, اسی کے ساتھ ہی ایک سوال تھوڑا ٹچی سا ہے کہ یہ جو آپ نے اپنی پائپ لائن میں جو چیزیں رکھی ہیں, جو آپ نے مسائل یہاں کے دیکھیں, ڈیفینیٹلی بڑے مسائل ہیں اور ان کا حل ہونا چاہیے. تو خدا نخواستہ آپ سیٹ نہیں ون کرتے, کوئی دوسرا آدمی جیت جاتا ہے, تو پھر آپ کی ترجیحات میں یہ چیزیں رہیں گی یا پھر پہلے کی طرح جیسے آپ نے دیکھا نظریات چوری ہو گئے تو آپ سوئچ آف ہو گئے, ٹھیک ہو گیا, اور دوبارہ پھر اسی طرح خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے یا پھر ان کے اوپر کوئی کام کریں گے؟ عمران بھائی, میں چونکہ ایک سوشل بندہ ہوں, سوشل ورکر ہوں میں. جی بالکل. مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتی کہ میں الیکشن لوز کر لوں گا. میرے لیے اپنے گاؤں کے, اپنے وارڈ کے مسائل حل کرنا اور اس کے لیے ایفرٹ کرنا میں اسی طرح کروں گا کہ اگر میں الیکشن لوز بھی کر لیتا ہوں تو پھر بھی میری پہلی پرائورٹی ان مسائل پہ ہوگی. اور جو بندہ الیکشن ون کرے گا میں پورے طریقے سے اس کے ساتھ کوآپریٹ کروں گا. یہ بات نہیں ہے کہ میں الیکشن لوز کر گیا تو میں آج بھی ان معاملات کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان معاملات کے حوالے سے میں آج بھی آواز اٹھاتا ہوں. اور کسی پراپر فورم پہ جس جگہ پہ میری ضرورت پڑے گی میرے لوگوں کو, میں رات کو 2 بجے بھی ان کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ میں الیکٹ ہوں یا نہ, زبردست, یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ کا کہنا ہے کہ میں الیکٹ ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں, سپوز میری جگہ کوئی دوسرا الیکٹ ہو جاتا ہے تو میں اس کے ساتھ چل کے اپنے علاقے کے مسائل حل کروانے میں اپنا کردار ادا کروں گا. ضرور. بہت اچھا جی. تو اب میں آپ سے یہ ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ آپ اس وقت پاور پالیٹکس میں آئے ہیں اور پاور پالیٹکس 32 سال 31 سال بعد پھر سمجھے کہ آغاز ہوا ہے. جی سر. جو ایک ٹوٹ گئی تھی بالکل بالکل, وہ کڑی پھر جڑی ہے. بالکل. تو آپ پھر سے ایز سر نو یہاں سے سٹارٹ لے رہے ہیں, تو کیا آپ سیاست میں پھر کسی اور پارٹی یعنی پاور پالیٹکس میں سے کسی پارٹی میں جانا پسند کریں گے بعد میں, یا فی الحال آپ صرف اپنے ساتھ تک ہی رہیں گے؟ دیکھیں جی, چونکہ اس وقت الیکشن میں آنے کا بنیادی مقصد اور مطلب یہ تھا کہ میرے وارڈ کے جو لوگ ہیں, میرے جو قوم کے لوگ ہیں, ان کے مسائل کے حل کے لیے ان کو میں ترجیح بنیادوں پہ حل کرنے کی کوشش کروں گا. جہاں تک تعلق ہے کسی پارٹی میں جانے کا, تو فی الحال تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, کیونکہ اگر میرا ارادہ ہوتا
تو میں یقیناً اس پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن ٹکٹ ہولڈر سے ہوتے ہیں، الیکشن آپ لڑتا. ٹکٹ ہولڈر فی الحال ہوتے ہیں، میرا بالکل کوئی ایسا. پروگرام نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاور پالیٹکس ہے، تو ممکن ہے الیکٹ ہونے کے بعد میں جس پارٹی کو مناسب سمجھوں گا اپنی عوام کی میں وساطت سے، ان کی مشاورت سے، کوئی یہ نہیں کہ اس مشاورت میں کوئی بہت بڑا آدمی ہے تو اس کی رائے ہی کاؤنٹ ہوگی. اس میں ایک ادنا سے لے کے اعلیٰ میری عوام، میرے ووٹروں تک، اور اس سے ہٹ کے بھی لوگوں سے مشاورت کر کے کہ جس کی بنیاد پہ ہم اپنے وارڈ کے مسائل بہتر بنیاد پہ حل کر سکیں. اگر لوگوں نے مجھے مشورہ دیا، لوگوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ ہم بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ مل کے آپ آگے لوکل گورنمنٹ کیونکہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. کیونکہ دیکھیں بالکل بات یہ ٹھیک ہے کہ میں لوگ ہیں تو ہم ہیں. جی جی اب بالکل بندہ ایسا ہی. انفرادی طور پہ کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا، بے انفرادی شک، طور بے پہ شک. کوئی بھی لیڈر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، منتخب نمائندہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو لوگ جو زبردست. کہیں گے لوگوں نے ہی منتخب کیا اور لوگوں کے ساتھ ہی چلنا جی ہے، چلنا لوگوں کے مسائل دیکھ کے چلنا بالکل ہے. چلنا ہے. صاحب بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ اس موقع پہ کیا اپنے ان ووٹران کو، سپورٹران کو، یا اپنی اس عوام کو جو آپ کے وارڈ کے لوگ ہیں، ان کو کوئی اپنی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بالکل ضرور پیغام دوں گا جی. پیغام یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی کینڈیڈیٹ مختلف جماعتوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو میں بھی الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں. تو میں اپنے لوگوں کو، اپنے وارڈ کے لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ہم میں تجزیہ کریں، کمپیئر کریں. اب کمپیریزن میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہتر آدمی ہوں تو میری سپورٹ کریں، ٹھیک ہو مجھے گیا. الیکٹ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی بہتر ہے تو یقیناً چونکہ جمہوریت ہے، مجھ سے کوئی بہتر ہے تو حق بھی اس کا بنتا ہے. سچی بات ہے. یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے تو میں یہ کہوں کہ جی میں کوئی بہت. بات یہ ہے کہ ہم جب کوئی نمائندہ منتخب کرتے ہیں تو ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے کہ وہ بندہ اس اہل ہو. اب مجھ میں اگر اہلیت نہیں ہے تو میں یقیناً کہتا ہوں، بالکل کھلے دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر مجھ میں وہ اہلیت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، تو جو بندہ ڈیلیور کر سکتا ہے اس کو ووٹ کریں، جو بندہ اس کو ووٹ کرے. بالکل. بہت خوبصورت بات جی، بہت خوبصورت گفتگو کی سردار سعید صاحب نے. عمران ایوب آپ سے اجازت چاہوں گا آئیے کے نیوز سے کہ اس پروگرام میں الیکشن 2022 سے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ایک نئے کینڈیڈیٹ کے ساتھ اسی پروگرام میں. اللہ نگہبان. تھینک یو سر. آپ دیکھ رہے ہیں IAK نیوز.